کیوں باب کرم اثر سے خالی جاؤں، کیوں باب کرم اثر سے خالی جاؤں، کیوں آ کے سخی کے در سے خالی جاؤں، باب کرم اثر سے خالی جاؤں، کیوں آ کے سخی کے در سے خالی جاؤں، جب تو نہیں موڑتا کسی کو خالی، پھر میں کیوں تیرے گھر سے خالی جاؤں، کیوں باب کرم اثر سے خالی جاؤں، کیوں آ کے سخی کے در سے خالی جاؤں، جب تو نہیں پھیرتا کسی کو خالی، پھر میں کیوں تیرے گھر سے خالی جاؤں۔ اگر مانگنا ہو تو سیکھو ادب کچھ، فقیروں کی جھولی میں رکھا ہے سب کچھ، فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، اور بات بنتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر، کوئی کتنا ہی کرے فیض اثر کا دعویٰ، اصل میں کچھ بھی نہیں شیخ کی صحبت کے بغیر، تیرے رنگ ریز میں صدقے تیرے جاؤں، مجھ پر رنگ کوئی نہ چڑھا ایک تیری رنگت کے بغیر، کیونکہ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات کو ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے ابھی تک تو خوش نصیب ہیں کہ جو سلسلہ میرے جد امجد قدوۃ السالکین سراج الواصلین سلطان الاولیاء حضرت پیر سید جند وڈا شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا تھا، اس فقیر تک بحمد اللہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اور مجھے پچھلے دنوں برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا تو یقین جانیے جہاں میں بات کر کے ختم کرتا تھا تو کوئی مولانا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بندہ خالی نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ تیری نسبت سے مجھے سب جان جاتے ہیں، میں وہ کھوئی ہوئی منزل ہوں کہ جس کا پتہ تم ہو، تیری نسبت سے مجھے سب جان جاتے ہیں، میں وہ کھوئی ہوئی منزل ہوں کہ جس کا پتہ تم ہو، مجھے بڑا ناز ہوتا تھا، فخر ہوتا تھا کہ میری نسبت ایک اتنے بڑے آدمی سے ہے کہ جب وہ توجہ فرماتے ہیں تو مجھ جیسے بیکار کو بھی کارآمد فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی ملا کو کچھ غلط فہمی ہو تو اس کی وہ غلط فہمی محض سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی تو ہو سکتی ہے، ارے ہم کیسے انکار کریں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب یہ نگاہ کرتے ہیں تو کائنات کی دنیا بدلتی ہے۔ لہذا ہے نہ سراہی نہ دور پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانا، ایک انتباہ سے ملتی ہے، دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے، ارے تدریس یہاں کی نہیں محتاج حروف، تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ جس پہ نگاہ کرم ہوتی ہے اس کا علم مفید علم ہوتا ہے، ورنہ ناقص علم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم علی اللسان و علم فی الجنان، ذالک هو العلم النافع۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک زبان پہ جاری علم ہے، ایک دل کے اندر جاری علم ہے۔ جو دل والا علم ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ نافع علم ہے۔ تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ
دل سے نکلے گا. سیما اکبر آبادی کہتا ہے تو توجہ رکھ، جب سب سو جائیں اور اللہ کا دروازہ کھلا ہو تو اللہ سے رجوع کر، لیکن کیسے کر کہ تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے. تو جلوس حسن تیری جلوہ ہے دل سے نکلے گا. اور میں دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا. علم علی اللسان وعلم فی الجنان ذالک هو العلم النافع. یہ وہ نافع علم ہے جس کی تلاش میں لوگ در بدر پھرتے رہے. ارے امام ابو حنیفہ بہلول دانا کے قدموں میں بیٹھا ہے کہ مجھے بتا جو دل کی دنیا آباد ہوتی ہے تو کس طرح آباد ہوتی ہے. ارے امام احمد بن حنبل بشر حافی کی بارگاہ میں وہ جو ننگے پاؤں پھرنے والا آدمی ہے اس کے پاس جاتا ہے. کسی نے کہا حضرت آپ سے لوگ شریعت کا علم سیکھنے آتے ہیں، آپ اس سے کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ آج کل ہوتے امام صاحب تو کہتے یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں. یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، اور میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. کون گواہی میری دے گا ساغر، ارے سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں. یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں امام صاحب آپ ان سے کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں ساری کائنات مجھ سے شریعت کا علم سیکھنے آتی ہے. ارے میں اس کے پاس شریعت والے کا حال پوچھنے جاتا ہوں. اور ہم یوں تو نہیں چلے آتے، ہم یوں نہیں آتے. ارے آنے میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان حاصل کیا اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالی جو رحمان ہے رحمت فرمانے والا ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. عرش مجید تے بانگا ملیا سنیا شاہ لاہور تے شاہ عنایت کنڈیاں پائیاں لکھ چھپ کچ داگو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وچار آنے کا مولوی یہاں آ کے کہتا ہے تم اولیاء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ ہم کہاں جاتے ہیں، بلانے والا بلا کے ان کی بارگاہ میں پیش. ہمارے پاس تو کبھی کرایہ نہیں ہوتا، کبھی جانے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کبھی سامان نہیں ہوتا، 100 ہیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ڈور ہے وہ پکڑ کے کہتا ہے جس بڑا شاہ کا عرس ہے حاضری. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، سیجعل، یہ جو سین آئی ہے ان قریب، ڈال دے گا وہ رحمان، جبار نہیں، قہار نہیں، کیونکہ رحمت کی بات ہے تو رحمت والا ہی کرے گا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا سیجعل لہم الجبار لہم القہار، لیکن یہ کوئی قہر کی بات ہے، یہ کوئی جبر کی بات ہے. ارے اولیاء سے پیار کرنا تو رحمت کی بات ہے. اولیاء سے پیار کرنا رحمت کی بات ہے. ارے قرآن کا اسلوب دیکھیں، جہاں رحمت کی بات ہے اللہ فرماتا ہے رحمان ان کے دلوں میں نہیں. اٹھائیں بخاری شریف، ویسے تو بغل میں لیے پھرتے ہو کہ امور دنیا کا مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھا. اس وقت تمہیں بخاری یاد آتی ہے، بخاری میں یہ نظر نہیں آتا
جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں. یہ محبت کی بات ہے. لیکن اللہ رب العزت کا محبوب فرماتا ہے جب اللہ کو محبت ہوتی ہے کسی سے تو جبریل کو بلا کے کہتا ہے مجھے فلاں سے محبت ہے. مفتی صاحب اس لیے کہ محبت میں کوئی رازداں تو ہونا چاہیے جس سے بیٹھ کے محبوب کی باتیں کی جائیں, جس سے بیٹھ کے پیار کے قصے سنائے جائیں. میرا یار اس طرح ہے, میرا محبوب اس طرح ہے. رازداں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب محبوب نہ موجود ہو اس وقت بھی خلوت میں بیٹھ کے اسی کا ذکر کیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ناصر کاظمی نے کہا تھا دل ٹپکنے لگا ہے آنکھوں سے اب کسے رازداں کرے کوئی. دل ٹپکنے لگا ہے کیوں نکل لائے ہو اشکو محفل اغیار میں, اپنے گھر کی بات اب غیروں کے گھر ہونے لگے. ارے راز وفا کو فاش سرے عام کر دیا, اشکوں کہو برا ہمیں بدنام کر دیا. لیکن بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ اس لیے جبریل کو بلاتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ملا سمجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا, لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں تو اپنی کسی مقبول کے ذمہ لگا دیتا ہوں تو یہ کام کر. اعلان خدا بھی کر سکتا تھا, ڈنکے خدا بھی بجا سکتا تھا اس کے, لیکن جبریل کو کہتا ہے جبریل تو بھی اس سے محبت کر اور آسمان والوں کو کہہ دے کہ سب اس سے محبت کریں. مولوی جی ہم قبر پرست نہیں, ہمارے بس میں ہوتا تو کہیں گھر بیٹھ کے آرام کرتے, یہاں 4-4 گھنٹے کی محفلیں اٹینڈ نہ کرتے, یہاں بیٹھ کے تھکتے نہ. پر کیا کریں جب دل چاہتا ہے آرام کریں تو وہ جو دل بنانے والا ہے وہ کہتا ہے میری یار کی بارگاہ میں آئے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں نہ جائیں, اور وہ جو پکڑ کے بیٹھا ہے وہ جو چاہتا ہے کہ ادھر آئے وہ کہتا ہے آرام سے بیٹھنا کسی کام کا نہیں, فلاں جگہ عرس ہو رہا ہے, آؤ اس بزم میں تم بھی آ جاؤ تاکہ تم بھی خوشبخت ہو کے اس بارگاہ. لیکن جن پہ مہریں لگ گئی ہیں ان کو رستہ ہدایت کا دکھاتا ہی نہیں, ان کو نہ اولیاء کے پاس بھیجتا ہے نہ مصطفیٰ کے پاس بھیجتا ہے. ان کو کہتا ہے بس بیٹھے رہو, بستر اٹھا کے پھرتے رہو در بدر, تیرے آستان سے جدا ہوا تو سکون دل مجھے نہ ملا, میری زندگی کے نصیب میں جو رہی تو در بدر ہی رہی. وہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل پڑے. تو چشتی صاحب جو بھول رہے تھے یہ گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل پڑے, یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل پڑے, وہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری نہیں. یہ انداز ہے نا, یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل پڑے, یہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل پڑے, وہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری نہیں. ہم ادھر ادھر نہیں ہوئے, ہم وہیں پڑے رہے, مردے نکل پڑے, مگر عاشق نے جہاں سر رکھا تھا قیامت تک سر اٹھایا ہے. اے جبریل زمین والوں میں جا کے اعلان کر دے فلاں شخص کو میں نے منتخب کر لیا ہے, اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت. اب زندہ ہے تو اس سے محبت کرو, دنیا سے چلا جائے تو اس سے محبت. یہ ایک قبر پرست ہے, یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. ارے تم جا کے بیت اللہ کے پتھروں کو اگر چومتے رہو تو کچھ نہ ہو, ملتزم کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتے رہو تو کچھ نہ ہو. ارے بیت اللہ ہے, خدا تو نہیں ہے.
پتھر ہے، پتھر ہے، خدا نہیں ہے۔ لیکن سنو حجر اسود کو چومنے والوں نے کیا کہا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں انکا حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، پر چومتا اس لیے ہوں میرا یار تجھے چوم گیا۔ نہیں سمجھی، عمر فاروق کو پتہ نہیں تھا یہ بہشت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ بڑا قیمتی پتھر ہے۔ یہ کہنا کہ تجھے کبھی بھی نہ چومتا، اور چومنے کا سبب بہشت نہیں، چومنے کا سبب کوئی اور بات بھی نہیں، مجھے تو ایک ہی سبب یاد رہتا ہے، میری وحدت نظر تھی جو فریب میں نہ آئی، وہ 1000 بار آئے نئے پیرہن بدل، یوں تو اس بزم میں تھے 1000 حسین، پر پھر کے جب گئی تو اسی پر کہا تھا حسن پر اپنے ہر ایک ماہ پارا گر میں نافت، گر سے وہ خورشید رو نکلا تو مطلع صاف تھا۔ کیا بات ہے، میں کسی اور کو کچھ نہیں جانتا، نہ بہشت کو جانتا ہوں، نہ اس کے اندر پڑے ہوئے اس عہد الست کو جانتا ہوں، نہ یہ جانتا ہوں کہ اس نے قیامت کے میدان میں گواہی دینی ہے، نہ یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگوں کے عصیان و گناہ نچوڑ رہا ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں میرے یار کے لب جہاں لگ بات ہے یا نہیں؟ ان کو بڑی اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے ہیں پتھر نفع نہیں دیتے تو چومتے کیوں؟ جو پتھر جس کے متعلق عمر فاروق نے کہا تھا اسی کو چومتے ہو، اس کو تو چھوڑ دو کم از کم، مگر چومتے ہو اس لیے کہ پاس ہی سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا امیر المومنین بل ہو ینفع و یضر، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جو اس کو چومتا ہے قیامت کے میدان میں گواہی دے گا، کہے گا اس نے محبت سے چوما تھا، اس نے پیار سے چوما تھا۔ ارے پتھر کو پتا ہے خلوص والے کون سے ہیں، تو جو انسان ہیں ان کو ویسے پتا نہیں میرے ساتھ کون ہے۔ دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، ارے وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں۔ ارے ہم قبر پرست نہیں، ہم ان پتھروں پہ اس لیے آ کے نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، یہ پتھر خود کچھ نہیں، ان کو نسبت کسی آلہ سے ہو گئی، ان کو نسبت کسی، پتھر خود کچھ نہیں، اپنی حیثیت میں کوئی کچھ نہیں، ارے اس کو جس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ اسی نسبت سے بلند ہوتا ہے۔ نسبت بدل جاتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، نسبت بدل جاتی ہے تو حالت بدل جاتی ہے۔ ایک اینٹ اگر ٹوائلٹ میں لگا دو، لیٹرین میں لگا دو تو اس کی کوئی عظمت نہیں، اسی پٹھے کی بنی ہوئی دوسری اینٹ مسجد میں لگا دو تو لوگ جوتے اٹھاتے ہیں۔ اب اس کی حیثیت کو کوئی نہیں جانتا، اس کی نسبت کو لوگ پہچانتے ہیں، چیز کی حیثیت کو کوئی نہیں جانتا، اس کی نسبت کو پہچان رہے ہیں۔ ارے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو میں قلوب کا تقویٰ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے، اللہ ہر جگہ ہے یا نہیں؟ بآواز بلند کو بس میں ختم کرتا ہوں، جب تک آپ زندہ رہیں گے میں بولتا رہوں گا، اس کے بعد میں چھوڑوں گا۔
اصل میں آپ کیا جانے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے. یہاں جو ہمارے قریب رہتے ہیں نا وہ ہمیں بہت ستاتے ہیں. اس لیے مجھے وہ بات کر، کیونکہ اس وقت اس خاندان کی اولاد میں سے کوئی اور نہیں جو تحفظ کرے، وہ یہ فقیر ہی بیٹھا ہے جو تحفظ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تیرے عالمہ فاضلہ مفتیاں وچ ایک مسکرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیرہ دے گل سنگل میں ہے تیرے کتے نو ڈنڈکا میں بھی صحیح. اور وہ سرگردان ہے، پوچھیں یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، وہ سرگردان ہے اس بات سے کہ ہر چیلم پہ جو کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے پھر بھی بولتے ہیں، کیونکہ ان کا کام بولنا ہے. میں اور کچھ نہیں کہتا، ان کا کام بولنا ہے. وہ بولتے رہیں. ہمیں پتا ہے جو عظیم ہوتے ہیں ان کی عظمتوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا. اڑائے دھول کوئی چاند پر کب دھول پڑتی ہے. ارے چاند کو تھوکنے والے کے اپنے منہ پہ سب کچھ آتا ہے. چاند کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آتا. ارے جن کو اللہ نے محبوب بنا لیا، نہ یہاں ان کی عظمت میں فرق آ سکتا ہے نہ وہاں ان کی. ہم تو وہ رکھوالے ہیں جو دروازے پہ بیٹھے ہیں. ہم تو وہ رکھوالے ہیں جو دروازے پہ بیٹھے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کی عظمت میں اضافہ ہو، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اس لیے کہ جو کتا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دروازے پہ بیٹھ کے راکھی کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مالک کے مال میں اضافہ کرنا اس کا کام نہیں، مالک کی شان میں اضافہ کرنا اس کا کام نہیں. اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھا رہنا. کیونکہ جنا تنا وچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے، راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے. او جنا تنا وچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے. او در مالک دے راکھی کر دے، در مالک دے راکھی کر دے. او در مالک دے راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے. رات اندھیری گھومن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے. او کی جانن سارے ساڑی جڑے بیٹھے رہن کنارے. او کی جانن سارے ساڑی جڑے بیٹھے رہن کنارے. ہم جو ہیں ہم تو راکھی کرنے کے لیے ہیں، رتبہ بڑھانے والا وہ جنا تنا وچ عشق نہ رچیا، جنا تنا تنا وچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے. او در مالک دے اب راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے. جنا تنا وچ عشق سمانا رومن کم انا ملدے روندے بچھڑے روندے روندے ٹردے راہ.
رکھوالے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، رتبے تو وہ بڑھا رہا۔ اور حضرت جی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ نے سب کائنات بنائی اور یہ تخصیص کیوں فرمائی؟ یہ شعائر اللہ کی تخصیص کیوں فرمائی؟ یا اللہ یہ درخت تیری نشانی نہیں، یہ پہاڑ تیری نشانی نہیں، یہ شمس و قمر کا نظام تیری نشانی نہیں، یہ ارض و سماوات کا نظام تیری نشانی نہیں؟ کہا نہیں، ہے تو میری مخلوق، پر جن کو میں نسبت سے شاعر اللہ کہتا ہوں وہ کوئی اور بات سمجھ نہیں آ رہی۔ شاعر علماء تشریف فرمائے، یہ شاعر اللہ یہ مخصوص ہو گئے، تخصیص ہو گئی، تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ زندگی حافظ صاحب کو گھڑی دے دوں میری نشانی، میں حافظ صاحب کو کوٹ دے دوں میری نشانی، اینک دے دوں میری نشانی، اسا سانب کے رکھیاں ہوئیاں اجے پریم نشانیاں سجنا دیا، کچھ ہوکے نے کچھ ہاما نے تیری یاد پل پل نکلن تھا۔ روز اول سے ہے میری زندگانی آپ، روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی، ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی آپ روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی، ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی۔ نشانی تو وہ ہوتی ہے کہ خدا آ کے بیٹھتا کسی جگہ، خدا بیٹھ کے کوئی تبلیغ فرماتا الیاذ باللہ بلا تشبیہ بلا مثال، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، لیکن یوں نہیں ہوا۔ یا اللہ پھر نشانیوں کی ذرا وضاحت فرما دے، فرما ان الصفا والمروہ من یہ حاجی صاحب اب ہو کے آئے ہیں حافظ صاحب کی بلا، صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی ہے۔ پرانے زمانے میں دونوں پہ بت ہوتے تھے، کفار مشرکین وہاں آ کے منتیں دیتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ کی ایک مقبول بندی، اللہ کی ایک ولیہ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے کبھی صفا پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہ چڑھتی تھی، کبھی صفا پہ آتی، کبھی مروہ پہ آتی۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، فرمایا ہاجرہ جہاں تو دوڑی ہے جب تک یہاں کوئی نہ دوڑے اس کا حج نہیں ہوتا۔ اب حضرت سے پوچھیں کہ وہاں میلین افسرین ہیں، وہ سبز رنگ کے نشانات موجود ہیں، پہلے آرام آرام سے آؤ، جب وہاں آؤ تو دوڑ لگا دو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جگہ جو تھی وہ نشیبی جگہ تھی، اور حضرت اسماعیل بلندی پر تھی، وہاں سے نظر نہیں آتے تھے، تو وہ ایک مادری جو شفقت تھی تو مائی صاحبہ دوڑ کر جلدی جلدی وہ نشیبی علاقہ طے کرتی تاکہ بلندی پہ جاؤں تو اپنے نور نظر کو اب ان ڈالروں اور پاؤنڈوں پہ بکنے والے علماء سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑنا بھی کبھی عبادت رہی ہے؟ اور وہ بچہ جس کو تم غیر اللہ اور من دون اللہ کہتے ہو، اس کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی کام عبادت ہوا؟ ارے نہیں ہوا، پر ان کو پتہ نہیں جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے کسی مقبول کی ادا کو عبادت خدا اب دوڑو، نجیب دوڑے، نقیب دوڑے، مجدد دوڑے، علماء دوڑے، مشائخ دوڑے، انبیاء دوڑے، سید الانبیاء
دوڑیں گے، سب دوڑیں گے، جو دوڑنا نہیں جانتا وہ بھی دوڑے گا، لیکن صفا پہ مائی صاحبہ کے قدم لگے، مروہ پہ قدم لگے، یہ میرے پاؤں جہاں ہے، یہ ایک جز ہے، میں پورا تو اوپر ہوں، زمین پہ کیا ہے؟ پاؤں ہے، ایک جز لگا، ایک جز لگا تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، اب ہدایہ اٹھا کے دیکھیں، ہدایہ والا کہتا ہے جو کل کا حکم ہے وہی جز کا حکم ہے، جو کل کا حکم ہے وہی جز کا حکم ہے، اب جہاں جز لگے وہ تو اللہ کی نشانی، اور جہاں پورا ولی سویا ہوا وہ اللہ کی نشانی۔ ارے تم تو جز کے ایسے پیچھے پڑ گئے ہو کہ جز کرتے کرتے جز کو مانتے ہو، کل کے منکر ہو گئے، جہاں کل پڑا ہے اس کی تعظیم سے بھی تقویٰ۔ اسی لیے تو تمہارا مولوی بھی بھول کے وہاں چلا گیا تھا۔ مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے صراط مستقیم میں، میرے پیر سید احمد شہید، ان کو جب ضرورت پڑی اور مصیبت پڑی تو قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے قطب الدین بختیار کاکی؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جن کا آج کل عرس ہو رہا ہے، ان کے پیر ہیں۔ ایک اور بات سنتے جائیں، انہوں نے کیا کیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال محفل سوا میں قوالی سنتے ہوئے وصال ہو گیا، قوالی سنتے ہوئے۔ سوئے ہوئے ذرا آپ بھی بولو، ستے پہ اور پچھلے جاگ دے ہو بھائی۔ وصال کس میں ہوا؟ قوالی میں۔ طبلہ بھی بج رہا تھا، باجا بھی بج رہا تھا، طبلہ بھی بج رہا تھا، باجا بھی بج رہا تھا۔ اور ہم طبلے بجانے والے ان کا طبلہ بجا کے چھوڑیں گے۔ ان کا طبلہ بجا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مولانا احمد جام کی غزل ہے، قوال گا رہے ہیں۔ وہ ایک کہہ رہا ہے کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ جو تسلیم و رضا کے خنجر کے قتل کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ ہر زمانے میں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب جب وہ کہتے کشتگانے خنجر تسلیم، آج کل تو قوال اللہ کا فضل ہے نا، یہ آدھی تقریر کرتے ہیں اور آدھا مصرع کہتے ہیں، اور شعر کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے، لیکن پہلے قوال حضرات جو تھے وہ سمجھتے تھے۔ اب یہ پیسوں کے پیچھے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ گئے ہیں، ان کا مشن اور مقصد حضرت اتنا ہونا چاہیے، حضرت اتنا ہونا چاہیے، اس اتنے میں وہ گیا جس کے لیے آئے تھے۔ اب وہ قوال جو تھے ان کو پتا تھا کسی شیخ طریقت کو اگر وجد ہو جائے تو تکرار کیا کرتے ہیں، تو قوال کہتا تھا کشتگانے خنجر تسلیم را، وہ جو تسلیم و رضا کے قتیل تھا اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا، جب کہتا تھا ہر زمان غیب جانے دیگر است، پھر واپس مڑ جاتا تھا، یوں ہی تکرار ہوتا رہا، دوسرا مصرع قوال کو بھول گیا۔ اب کیا ہوا؟ وقت گزر گیا تو جسم ٹھنڈا ہو گیا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جسم جب ٹھنڈا ہوا، وصال ہو گیا، حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ
حضرت محبوب الہی کہتے ہیں میری ساری زندگی یہ حسرت رہی کہ کاش میں کہتا کہ حضرت بابا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میرے لیے دعا کریں میرا وصال بھی سما میں، میرا وصال بھی سما میں ہو جائے، اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، نا الجھ ملا ہم سے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، اچھل لائی اسا کانے دی ہے، اچھل لائی اسا کانے دی، تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، ایک مایا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، او جوڑا پکھیاں دا کوئی جوڑا پکھیاں دا، او پرت کے تک مایا کی جان دئی اکھیاں دا، پرت کے تک مایا کی جان دئی اکھیاں دا، پرت کے تک سونا کی جان دئی اکھیاں دا، جن کا سما میں وصال ہو گیا انہی کے قبر پہ مولانا کے پیر پہنچے، وہ جو کہتا تھا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب قبر پہ چلے گئے کبھی اپنے گھر کا بھی پتہ کر لیا کرو، قبر پرست ہم نہیں آپ ہیں، چلا گیا، اب کہتا ہے جب گیا تو جو قبر میں موجود تھا اس نے توجہ فرمایا، توجہ بھی اتنی قوی فرمائی، اتنی طاقتور فرمائی کہ مولانا کو چشتی سلسلے کا فیض فرما دیتے تو بالکل ہی ختم ہو جائے، سانس کھینچ لیتے، لیکن اتنی توجہ فرمائی کہ دل کی دنیا آباد ہو گئی۔ قبر کے منکرو تمہارے گھر میں اگر فیض ملا ہے تو وہ قبر والے سے ملا، اور ابھی بات نہیں بنی، کہتے پھر مولانا کو خواب آیا،
خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، 3 کھجوریں مولانا کے منہ میں ڈال دی، 3 کھجوریں، صراط مستقیم دیکھ لیں پڑے ہو، کسی اور کتب خانے سے منگا کے، ان کے اپنے کتب خانے میں ہوگی، یقیناً ہوگی، بدنام زمانہ کتاب ہے، 3 کھجوریں۔ یہ مزار پر انوار میں مصطفیٰ کو کھجوریں کس نے دی تھی؟ حضور خواب میں وہ کھجوریں لے کر کیسے آئے؟ جو کسی کام کے مالک کو مختار نہیں، وہ کھجوریں لے کے تمہارے مولوی کو فیض دینے کے لیے آ گئے۔ لے میرے ہاتھ کی، ید اللہ والے ہاتھ کی کھجوریں لے، تاکہ تیرے باطن کی دنیا بھی آباد ہو۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو شاید کہتا صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ، صدا مدینہ یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ۔ میں بدکار کمین نہیں، تسا پھلیاں دے گل لج پئی، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ۔ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگار، جو بازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگار، مکن محروم جمیرا ذرا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو ہم آپ آئے ہیں تو ہم آباد ہو گئے ہیں، ہماری اجڑی بستی بس چکی ہے۔ ہم مولانا کو فیض دینے والے یا قبر والے ہیں، یا قبر سے اٹھ کر خواب میں آنے والے ہیں۔ بڑی بندہ نوازی کی جو وقت آخری آئے، بڑی بندہ نوازی کی جو وقت آخری آئے، ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا مدت ہوئی رامل کے بیٹھی، ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا مدت ہوئی
کے بیٹھی ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا مدت ہوئی بے مدت ہوئی میں سونا میں مایا میں ڈھولنا مدت ہوئی اور عمل کے بیٹھی ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ اس آس میں عمر گزاری ہے ذرا ٹھہرے کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ہم آئے نہیں بلائے گئے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا سبحان اللہ تکبیر رسالہ سید پیر الوالد شاہ صاحب چشتی صاحب مجھے کہتے ہیں ایک اور بات بھی کر جاؤ میرے پاس مشکات شریف موجود ہے میں یہاں جو آپ آئے ہوئے دور سے ان کو بھی دکھا دیتا ہوں جو بعد والے ان سے تو نمٹتے رہتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے یوں ہی دور سے وہ گیدڑ ببکیاں ہوتی ہیں جو کرتے رہتے ہیں اس کا حاشیہ دیکھیں بحوالہ مرکات باب مواضع الصلاۃ اس میں یہ بات موجود ہے کہ بیت اللہ کے بنیادوں میں 70 انبیاء کی قبریں موجود ہیں وہ ایک سٹھائے ہوئے بابے نے لکھا تھا ملا علی قاری کے عقائد اور ملا علی قاری کے نظریہ سرفراز گکھڑ میں اب ملا علی قاری تو کہتا ہے قبریں ہیں نیچے اور تم صبح اٹھتے ہو اللہ اکبر سر رکھ دیا تو آپ رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے ہم رکھے تو مجرم ہوتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ان سے نسبت کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے جب ان کو مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے تو محبت کرنے کی وجہ کیا ہے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو محبوب بناتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں میں اس کے کان بنتا ہوں میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں میں اس کے پاؤں بنتا ہوں یہ فنا ہو جاتا ہے باقی میں رہ جاتا ہوں اب یہ وہ نہیں رہا مفتی صاحب تشریف فرمائیں حدیث قدسی حدیث کی کتابوں میں ذخیرہ حدیث میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے میں بیمار ہو گیا قیامت کے میدان میں اللہ ایک شخص سے کہے گا میں بیمار ہوا تھا تو میری بیمار قدسی کے لیے نہیں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی کہتے ہیں حضور میری علالت کے لیے آئے میرے پوچھنے کے لیے آئے بیمار کرسی کے لیے آئے تو مصطفیٰ نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا جس کو ہاتھ رکھنا تھا میرے جگر تک اس کی ٹھنڈک مارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو جگر تک ٹھنڈک تک ارے وہ تو وہ لوگ تھے جو دیکھتے تھے تو باغ و بہار ہو جاتے تھے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو مرنے کو آتے تھے اس لیے کہ وہ آئے ہیں نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سحر بار بار گزری وہ آئے
ہے نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، ساری ساری رات انتظار میں گزر جاتی تھی، کب صبح کی اذان ہوگی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب کیا عجیب ہوا، جس نے ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک جگر تھے۔ میں بیمار ہو گیا تھا، تو بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، میرے پاس نہیں آیا، مجھے پوچھنے نہیں آیا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک، تو ہسپتال جانے سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، حیثیت سے پاک، سمت و جہت سے پاک۔ اس سے بڑا اور کوئی مواحد ہو سکتا ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں؟ خواجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا تھا، خلقت کی جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے۔ آپ کیا جانے توحید کیا ہے؟ توحید ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی غیر کو مانتے بھی نہیں، ارے چہرہ مصطفیٰ میں سے بھی اللہ کا جمال دیکھنے کی۔ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول، اور ہک دی ہر دم سکے، جیڑا ہک کو نو کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ ہم تو ان کو بھی اور نہیں سمجھتے، ان میں سے بھی اسی کا پرتو نظر آتا ہے، ان میں سے بھی اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ بت سمجھ کر اسے پوجوں تو میں ہوں کافر، ارے بت میں بت ساز کا جلوہ نظر آتا ہے۔